آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے تیسرے بیٹے ہیں۔ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہنے لگے اور اللہ سے ایک نیک اولاد مانگتے رہے تو اللہ نے آپ کو تحفے کے طور پر حضرت شیث علیہ السلام عطا کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اس لیے حضرت شیث علیہ السلام کا لقب حبۃ اللہ پڑا، اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے اور کئی آسمانی صحیفے آپ پر نازل ہوئی جن کی تعداد 50 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور حضرت شیث علیہ السلام نے ہی لکھائی کا ایجاد کیا تھا، یعنی سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے لکھا تھا، اور اللہ کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے، اور وہ تمام علوم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ سب حضرت شیث علیہ السلام میں منتقل ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور کئی دن تک حضرت شیث علیہ السلام اپنے علم اور تقوی کو دوسروں سے چھپائے رکھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل کو پتہ نہ چل جائے اور حابل کی طرح حضرت شیث کو بھی قتل نہ کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جانشین بن گئے تو قابل کی طرف سے آپ کو کئی بار دھمکیاں ملی، لیکن اللہ حضرت شیث علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا۔ امام صادق سے نقل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پائے تو حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنازہ پڑھانے کو کہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کے والد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی آپ کے والد کو سجدہ کیا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں پر میں سبقت نہیں لیتا ہوں، آپ زیادہ اعلیٰ ہیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بہترین بیٹے ہیں۔ تو پھر حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ عرب کے علاقوں میں اسلام کا بول بالا پھیلاتے رہیں، آپ لوگوں کو تقوی کی دعوت دیتے رہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں بتاتے رہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتے رہیں۔ آپ اپنی پوری زندگی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے رہیں اور دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اور حضرت شیث علیہ السلام سے ہی انسانی نسل آگے چلی۔ حضرت شیث کا نکاح حوریہ سے ہوا تھا جن سے آپ کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے انوش تھے جو کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین بنے۔ حضرت شیث نے 930 سال کی عمر پائی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قوم کو قابل کی اولاد سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے قابل کی نسل حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے نہیں ملی، اور قابل کی جو بھی نسل تھی وہ سب زناکاری، شراب خوری اور آگ کی پوجا کرتے رہیں، اور قابل کی ساری نسل طوفان نوح میں ہلاک و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور جو 80 لوگ کشتی نوح پر سوار تھے سب حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔